جب فرعون ڈوب کر مرا تو سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ مصریوں میں سے کسی نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کو محل میں پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پورے شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون جس سمندر میں ڈوب کر مرا تھا تو مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش میں نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی، اسے اسی طرح حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بہت سے انقلابات دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دب کر رہ گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہوں میں چھپ گئی۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعہ کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم حنوط کرنے کی بابت آیت نازل ہوئی۔ اس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 میں مصر میں الغورنیا سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول نواردات چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسا کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستہ کا پتہ چلا۔ وہاں وہ نواردات کی چوری کے لیے کھدائی کر رہا تھا۔ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے رستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو یوں سن 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر نمکیات کی تہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ اور تاریخ دان مصر کی طرف بڑھے۔ مختلف سائنسی تحقیق کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ سن 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرانس لے جانے کا انتظام کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسی صدر بذات خود، حکومت کے اعلیٰ عہدیداران، تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے وہاں موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے سلامی دی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوگابے کر رہے تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ لاش پر سمندری ذرائع ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا بتایا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس بوگامے کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا۔ اس معاملے میں مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی اور مسلمان سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا لفظ با لفظ ترجمہ سنایا۔ فرعون کا خدائی دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور بہت واضح اشارہ تھا، تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر وسائل و جرائد پر، ٹی وی
ٹی وی چینلز پر عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے، سب کا خالق اور رازق وہی اللہ ہے۔ ڈاکٹر مورس نے آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ یہ دین سچا ہے، اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو